جی ویئرز، آج جو ہے آپ کو ایک اور ٹاپک میں بتانا چاہوں گی، اور ٹاپک ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم، جس کی اگر اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو یہ بنے گا بے چین ٹانگیں۔ اچھا ویئرز، یہ چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز میں تھوڑا سا بنا رہی ہوں کیونکہ اگر انسان یہ سوچے کہ اب اس کو ٹائم ملے اور وہ آرام سے بیٹھ کے ویڈیو بنائے تو وہ شاید میرے لیے تو ممکن نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اس کو تھوڑا سا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ چھوٹی والی ویڈیوز ٹھیک ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی لمبی بنایا کریں۔ تو چلیں، یہ تھوڑا سا میں آپ کو پتہ ہے پریکٹیکل سی میڈیسن جو ہے نا وہ آپ تک پہنچاتی رہتی ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی چلیں جب نہ موقع ملے تو چھوٹی ویڈیو ٹھیک ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ آپ جو بات مطلب اپنے سبسکرائبرز تک پہنچانا چاہتے ہو آپ پہنچا ہی نہ پاؤ، اور وہ جو کہتے ہیں کہ تیرے آنے اور جانے میں کہیں میری عمر ہی نہ بیت جائے، تو وہی والا حساب ہو کہ پھر کئی سال جو ہے آپ اتنے بیزی ہو جائیں کہ آپ جو ہے آپ کو ٹائم ہی نہ ملے۔ اچھا، تو ویئرز، ریسٹلیس لیگ سنڈروم جو ہے نا یہ ایکچولی ایک مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو درپیش ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بہت بری طرح مینج ہوتا ہے، اور اکثر اس کے جو مریض ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایسا جو مریض ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے کہ بھئی ٹانگیں جو ہے نا اس کی شام کو یا رات کے وقت سونے سے پہلے یا بیڈ کے اوپر اس کو لگتا ہے کہ بھئی اس کو عجیب سی ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے ٹانگوں میں، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ٹانگیں ہلائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کافی ڈسٹربنگ ایک سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ٹانگیں ہلاتے ہو تو وہ تھوڑا بہتر فیل کرتی ہیں، جب نہیں ہلاتے ہو تو وہ لگتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کمپلسری سا وہ ٹانگیں جو ہے نا آپ کو وہ ایسے جو ہے نا ہلانی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے مطلب یہ بے چینی سی ایک انسان کو محسوس کرتا ہے، اس کو نیند بھی صحیح طرح سے نہیں آتی پھر، اور کافی اس کو پرابلمس ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی جیسے کوئی پیشنٹ ہوتا ہے یا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزیں نا جو ضروری ہیں جن کو فوراً فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک تو موسٹ کامن ہے آئرن کی کمی، تو آپ اس کا جو ہے وہ چیک کرو گے کہ یہ اس میں آئرن کی کمی تو نہیں ہے، اس کے ہاتھ دیکھو پیلا ہٹ تو نہیں ہے، زبان دیکھو، آنکھوں میں جو ہوتا ہے کنجکٹائیوا وہ دیکھو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے پھر اس کے علاوہ اس کی ہیموگلوبن چیک کرا لو، اس کے فیریٹن لیولز جو ہیں وہ چیک کرا لو۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ تھائرائڈ کا پیشنٹ ہو، ہائپو تھائرائڈ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ وجہ ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اس میں وٹامن ڈی کم ہوا ہو۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ سوڈیم لیولز کم ہوں مے بی، یا میگنیشیم لیولز کم ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان صورتحال جو ہے نا اس میں بھی یہ سارا کچھ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو ہے نا اس سے بیانڈ جو ہم جاتے ہیں تو اصل میں جو ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں میں کہ وہ ڈوپامن جو ہے نا وہ ان میں تھوڑی سی جیسے کم ہوتی ہے۔ اب یہ ان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے جن کو ڈپریشن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن میں بھی جو ہے نا سیروٹونن ڈوپامن کم ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سیروٹونن جو ہے نا مین وہ ہوتا ہے برین کیمیکل جو کم ہوتا ہے، کچھ میں ہوتا ہے کہ ڈوپامن ان کی کم ہوتی ہے، یہ بھی ڈپریشن میں نا ہوتا ہے۔ تو اب جن کی ڈوپامن کم ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے شام کو جو ہوتا ہے نا نیچرلی ایک ڈوپامن کی جیسے ڈپ آتی ہے، تو جس میں پہلے ہی کم ہے تو اس کی بہت زیادہ پھر یہ ڈوپامن کم ہو جاتی ہے۔ وہ ڈوپامن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک برین کیمیکل ہے جو کہ آپ کو خوشگوار احساس دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو لوگ کسی بھی ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ چاہے گیمنگ کی ایڈکشن ہے، وہ ڈرگس کی ایڈکشن ہے، وہ کوئی سیکس کی ایڈکشن ہے، وہ کوئی بھی ایڈکشن ہے، تو ان لوگوں کا جو ہے نا ہمیشہ آپ دیکھو گے کہ وہ ان کا ڈوپامن لیول جو ہے نا وہ مطلب کم ہوتا ہے ان میں، تو وہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے نا وہ ڈفرینٹ طریقے اختیار کرتے ہیں، جیسے اسموکنگ کرتے ہیں لوگ، اور جو ہے اس کے علاوہ سیکشل افیئرز لوگ بھی بعض اوقات اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈرگس میں چلے جاتے ہیں لوگ۔ اچھا، گیمنگ کی ایڈکشن آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، پب جی جیسے یہ چل رہا ہے، تو یہ ایڈکشن دیکھیں ایک حد تک ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اب اس کو جو ہے بہت زیادہ جب ایڈکشن کے لیول پہ آپ کر لیتے ہو نا تو وہ پھر ظاہر ہے آپ کے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے زندگی کا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈوپامن جن کی کم ہوتی ہے ان میں بعض اوقات نا ایڈکشن کی طرف جو ہے نا وہ کوئی وہ بھی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، جیسے ٹی کی ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ایڈکشن جو ہوگی وہ اب اسموکنگ
الٹی پلٹی ہوگی. تو ایون ٹی کی بھی ایڈکشن میں نے بہت سے لوگوں میں دیکھی ہے, کیفین ایڈکشن جسے آپ کہو گے. اچھا جی, تو ڈوپامین اچھا ایسے لوگوں میں نا کم ہوتی ہے, شام کو زیادہ کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو مسلز ہیں وہ لیگ کے, وہ تھوڑا سا نا وہ ایسے ان میں تھوڑی سی یعنی تھرتھراہٹ سی ہوتی ہے اور اس طرح سے, اور پھر ان کو ہلانا پڑتا ہے. اصل میں یہ وجہ ہوتی ہے مین جو ہے. اچھا, جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں نا ان کا بھی ڈوپامین جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹریس ہارمون ہے وہ آپ کا جو ہے نا یہ ڈوپامین سیروٹونین کو ڈراپ کرتا ہے. تو جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں نا ان میں بھی ڈوپامین ان کی کم ہوتی ہے, تو ان میں بھی یہ چیز جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا جی, اب اس کا ہے کیا. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز ہے نا میں آپ کو بتاؤں گی. ایک بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پولی نیوروپیتھی. ٹھیک ہے, اب پولی نیوروپیتھی دیکھیں کوئی بھی چیز ہے, دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی میں نروز موجود ہوتی ہیں اور وہ جو ہے نا سگنلز ادھر سے ادھر لے کے جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کسی بھی وجہ سے اگر یہ نروز جو ہیں جو کہ آپ کے میسنجرز ہیں وہ اگر ڈیمیج ہو جاتی ہیں, اب وہ وجہیں کیا ہو سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو اس میں ہائی شوگر کی وجہ سے یہ جو اعصاب ہیں نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گی. اچھا, اور جو ہے وٹامن ڈی کسی کی کم ہے تو وہ بھی اس میں یہ نروز کے ڈیمیج ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور جیسے الکوہل لوگ لیتے ہیں ان کی بھی جو ہے نا نروز ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو نا یہ پولی نیوروپیتھی جو ہے نا وہ ڈیزیز ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں پولی نیوروپیتھی. اچھا, تو ایسے لوگوں میں بھی رات کو, یہ خاص طور پہ بوڑھے لوگوں میں نا یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا, ایسے لوگوں کو رات کو جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا سوئیاں چبھنی, پاؤں میں سوئیاں چبھے گی. جیسے آپ کی گرینڈ ممی ہوں, مطلب نانوں ہوں, دادوں ہوں, وہ کہیں کہ بیٹے رات کو میرے پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں, ایسے ایسے ٹانگوں میں سوئیاں چبھتی ہیں, اور پھر ساتھ ان کو میرا خیال ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم بھی نا ہوتی ہے یوزلی. اچھا, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ان کو پولی نیوروپیتھی کا مسئلہ یعنی ان کی جو ہے اعصاب کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے. اچھا, اس کا حل کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی مساج کریں لیگ کا. ٹھیک ہے, جیسے اب بوڑھے بندے ہیں وہ لیگ کا مساج کریں ان کا رات کے وقت, اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وارم سوک دیں, یعنی نیم گرم پانی میں پاؤں ڈال کے رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہترین حل ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اگر آئرن کم ہے تو آئرن ٹیبلٹس لیں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو اس کے لیے جو اسپیسیفک جو میڈیسنز دی جاتی ہیں نا وہ ہیں آپ کی بروموکرپٹین ہوتی ہے, اور دوسری جو ہوتی ہے نا کیبرگولین, یہ فیمس ہیں. یہ کیبرگولین وغیرہ اور یہ جو بروموکرپٹین ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کا ڈوپامین لیول بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈوپامین لیول بڑھاتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ ریسٹلیس لیگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ویئرز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا, اور تھینکس فار واچنگ.